اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے روزانہ، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کو ہم جوڑتے ہیں عہد حاضر سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب سے ہم سیکھیں گے بنی اسرائیل کی آیات 29، 30 اور 31 کے تعلق سے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح جینے کے طریقے سکھا رہا ہے۔ مال کو خرچ کرو لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور نہ ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو کہ بعد میں تمہیں بڑا ملامت کا احساس ہو اور عاجزی کا احساس ہو کہ مجھ سے میرا مال چلا گیا۔ فضول خرچی نہ کرو۔ قرآن کریم میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے دراصل شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر رزق کے حوالے سے، رزق جس کا چاہتا ہے اللہ کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ استعداد دیکھ کر اور استحقاق دیکھ کر رزق کے دروازے کھولتا ہے؟ یہ سوال ہے جو ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ اور جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں، اللہ کی بات حرف آخر ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر جو پریشانیاں وغیرہ رزق کے تعلق سے ہمارے رویے کہ بس حلال حرام کی بھی فکر نہیں، دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کو بھی ذرا ہم چاہیں گے کہ وضاحت سے ہمارے مفتی صاحب بیان فرمائیں۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے کہ جو فیملی پلاننگ ہے، 2 بچے ہی اچھے، کیا یہ سلوگن کیا خلاف دین تو نہیں کہیں؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تحدید نسل کی بات نہیں کر رہے، ہم تنظیم نسل کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 6 بچے ہوں، وہ ذرا مشکل سے پلیں گے، 2 بچوں کی تعلیم تربیت وغیرہ اچھی ہو جائے گی۔ ہمارے یہ محدود وسائل ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ رزق کی بات بیان کر چکا ہے، رزق کے تم ذمہ دار نہیں ہو، ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ رزاقیت یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، سوالات اس ذیل میں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور سیکھیں گے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیات 29، 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ العظیم۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ ہو جاؤ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل جو سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے، وہ اس کا جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، ایک اور تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ زندگی گزارو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، نہ کنجوسی ہو اور نہ فضول خرچی۔ ارشاد فرمائیے اور ذرا ان آیات کو کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ نے جو 3 آیات پڑھی ہیں ان میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں خرچہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہو، ایک ضابطہ سکھایا ہے، جسے ہم کہہ لیں کہ معیشت کا ایک بہت سنہرا اصول سکھایا ہے۔ دوسری آیت میں اپنی تکوین اور مشیت کے تحت جو تقسیم ہے وہ سکھائی، اور تیسری آیت میں ایک انسانی معاشروں کی خطا ہے وہ بتائی ہے، اور تینوں کا تعلق مالیات سے، اقتصادیات سے اور انسان کے معاشی نظم و ضبط سے۔ ایک بات میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر یتیموں اور وہ لوگ جو کہ کم شعور اور سمجھ رکھتے ہیں ان کے مال کے بارے میں ہدایات دی ہیں سورۃ النساء میں، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم وہ لوگ جو کہ کم سمجھ شعور رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں وہ مال مت دیا کرو جس کو اللہ نے تمہارے کھڑے رہنے کا، قائم رہنے کا سبب بنایا۔ تو ہمارے دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو اللہ مال انسان کو دیتا ہے، یہ قوام ہوتا ہے ایک طرح کا، ان کے ذریعے انسانی معاشرہ ہو، افراد ہوں، یہ اس کے ذریعے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی معاشرے کا استحکام اور معاشرے کو چلانے کے لیے، معاشرے کو مربوط اور اس کے نظم و نسق کو رکھنے کے لیے مال کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانی معاشرے کو ہدایت دیتے ہوئے پہلی بات ارشاد فرمانا ہے، جس کی طرف حدیث میں بھی اشارہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچوں کے اندر میانہ روی رکھنا یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ تمام معاشی تھیوریز اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کے اندر آدھی معیشت ساری تو یہی ہے کہ آپ نے میانہ روی
اخراجات میں کیسے رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعلیم بھی دی ہے، بخل کی تعلیم نہیں دی، فضول خرچی کی نہیں دی، قناعت کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ دونوں وصف انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں اسپیرس کروں گا، خصوصاً پاکستان کے احوال کے پیش نظر، کہ دونوں وصف ہمارے معاشرے میں سے نکلے ہوئے ہیں اس وقت۔ جسے ہم قناعت کہتے ہیں وہ بھی غائب ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں اقتصادی میانہ روی وہ بھی غائب ہے، جس کے نتیجے میں ایک بھوچال سے ہماری جو معیشت اس وقت ایک بھوچال سے آیا ہوا ہے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال سے برسر پیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو ایسا کرو کہ تم اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھو۔ جب ظاہر ہے یعنی تشبیہ دی جاتی تھی عربوں میں کہ اگر کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نہ ہاتھ پھیلا کر کسی کو دے گا، نہ جیب میں ڈالے گا، نہ اپنے پاس کوئی تھیلا ہے اس میں ڈالے گا۔ یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ بھائی اب کسی کو کچھ نہیں دینا۔ یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی بھی بیان فرمائی ہے، کہ یہودیوں میں صفت تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس آدمی کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کو ناپسند فرمایا۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ انسان کو جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کرنے سے ہاتھ روکے، چاہے وہ اس کا خرچ کرنا اپنے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی اولاد کے لیے ہو، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقتصاد فی النفق نصف المعیشہ، آدھی معیشت یہ ہے کہ میانہ روی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو گردن سے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یہ ایک نشان تھا کہ اگر آدمی نے ایسے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت اس کا کام خرچ کرنا ہے، چاہے وہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں ہو، چاہے وہ خرچ کرنا اپنی ذات پر ہو، چاہے وہ خرچ کرنا کسی ایسی چیز میں ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا، ایک مرتبہ آپ جہاد کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ ہمارا لشکر جانے والا ہے تو تم لوگ پیسے دو۔ تو ایک صاحب آئے اور سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور واپس کر دیا، بلکہ آپ نے اس کو ناپسندیدگی کے عالم میں پھینک دیا۔ اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ لوگ یعنی جب چندے کی اپیل کی جاتی ہے تو جذبات کے تحت یا کسی بھی اس کے تحت بعض دفعہ لوگ اپنے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ سب لے آتے ہیں، اور جب بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ چیز کی تعلیم تھی کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور تم چاہے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہتے ہو، چاہے تم بندگان خدا پہ خرچ کرنا چاہتے ہو، چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہتے ہو، اس میں سے کچھ اس لحاظ سے بچا کے رکھو، کچھ اپنے لیے اس طرح سے رکھو کہ تمہیں آگے چل کے یہ صورتحال نہ پیش آئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقعد ملوما محسورا، بالکل بے یار و مددگار، ہر آدمی کوس رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس کیا جانا، یہ تو بالکل ایسی ناکارہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب پیسے اڑا دیے۔ اور انیق صاحب اگر ہم حالات دیکھیں لوگوں کے یا ملکوں کے حالات دیکھیں، یا ہم اپنی برصغیر کے اندر جو ایک ہماری پوری جو مسلمانوں کی حکومت گری ہے اس کے اگر ہم 250 سالہ حالات پڑھیں تو اس میں ہمیں ایک بڑی چیز یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پر اسراف بڑا نظر آتا ہے اخراجات میں، کھانوں کے دسترخوانوں کے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں بعض دفعہ جو بادشاہوں کے یہاں اور نوابوں کے یہاں تھیں تو غیر معمولی طور پر اخراجات ہوا کرتے تھے۔ یہ جو نوابوں کی بات، بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، آج یہ بہت سارے گھروں میں اگر 5 مہمان گھر پر آ رہے ہیں تو 20 افراد کا کھانا تیار ہو رہا ہے جی، اور پھر وہ ضائع بھی ہوتا ہے۔ ٹپ ہوٹلز میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ٹپ دی جا رہی ہے، ارے بھائی آپ نے جو ٹپ دے دی، ہمارے دوست وغیرہ 2000 روپے ٹپ دے دی، آپ 200 روپے بھی دے سکتے تھے، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پیسوں کا اسراف۔ کھانا جو ہم بچا دیتے ہیں، اللہ اکبر، کھانا چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وضو کے پانی میں بھی اسراف نہ کرو، اگرچہ کہ تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو۔ بالکل، اللہ اکبر ارشاد۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت میں تعلیم ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو کہ بخل کا شکار ہو، نہ اپنے ہاتھ کو ایسا پھیلا لو۔ اسی کی انہی آیات کی ذیل میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کے لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف اور تبذیر کرنے والے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ چاہے اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، جو حقوق واجبہ پہ خرچ کرنا ہو، جو نان نفقے کے پر خرچ کرتا ہے، پہننے اڑنے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہو، اس اعتدال کے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے کہ آخر میں تقعد ملوما محسورا والی کیفیت نہ ہو۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیم عطا فرمائی، امت کو تلقین کی، امت کو سکھایا، اپنے بندگان خدا کو سکھایا کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اگر رزق دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اگر اپنی طرف سے مال دیا ہے جو تم نے محنت کی اور اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں مال دیا،
تو تم اس کو اس طرح سے مت خرچ کرو، نہ تو یہ کہ بالکل ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور یہ سمجھو کہ اب جو میں نے کما لیا اگر میں نے خرچ کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ بات غلط ہے، اس میں اللہ پر ایمان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بھی کام تم نے کیا کہ ہر چیز اڑا دی کہ کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے کے اندر اس دنیا میں ایک نظم بنایا اس کے برخلاف ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح تلقین فرمایا، اور یہ انیس صاحب اب جو معیشت اور معاشیات سے متعلق چیزیں ہیں اس میں آیت بڑی اہم ہے، اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے آخر میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں کہ ہمارے ہاں اس بے اعتدالی کے نتیجے میں کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بے اعتدالی کی جب عادت پڑتی ہے انسان کو اور انسان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں تو پھر آخر میں وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور پروگرام میں بھی اس موضوع پر بات ہو چکی ہے کہ جب انسان کے پاس عادتیں اس کی بگڑ جائیں اور اس کے پاس وسائل کم ہوں تو وہ اپنی عادتوں کی تکمیل جائز وسائل کے بجائے پھر ناجائز وسائل سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حلال اور حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، اور جب حلال اور حرام کا فرق مٹ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ، اللہ کا بندہ یوں ہاتھ پھیلا کر پکار رہا ہوتا ہے، اے میرے پروردگار اور اے میرے پروردگار، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اب جب اس ساری چیزیں حرام لے کر وہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا یا اللہ میری، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عادات ہیں اس سے لوگ پھر بہت خراب چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، بہت ناجائز چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فقر بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں غربت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بدعنوانی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہاتھ پھیلانے کی عادت پیدا ہوتی ہے، جو آج سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہمارا ملک ہر وقت ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، یا ہم لوگ ہر وقت ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے عادت؟ ہم اگر اپنے اخراجات کو اعتدال میں نہیں لاتے اور اب اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی صحیح تنظیم نہیں کرتے تو نتیجے میں پھر یہی نکلتا ہے ملومہ محصورہ، ہر آدمی کہتا ہے یہ تو سب اڑایا بیٹھا ہے۔ آج ہمارے ملک کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک شناخت دنیا بھر میں یہ بنتی جا رہی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ یہاں پر مجموعی طور پر جو اشرافیہ ہے اس کے پاس جب وسائل آتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کے مسائل وہ ہیں ہی نہیں جو عوام کے مسائل ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کے پاس صحت کی سہولیات مہیا نہیں ہوتی اور وہ پیسے سارے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہا ہے یہ صرف کوئی ایسا نہیں ہے کوئی عبادت کے رخ پہ تلقین ہے، یہ تو انسان کسی محض فرد ہی کو تلقین نہیں کی جا رہی بلکہ اقوام کو بھی کی جا رہی ہے، اقوام کی تلقین ہے۔ اور ہم اکثر پروگرام میں جب کہیں گفتگو ہوتی ہے، اور اس پروگرام میں ایک اور دفعہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اگر خلفائے راشدین کی مثال ہمیں مشکل لگتی ہیں تو ہم ادھر آ جائیں پاکستان کے قائد اعظم کے اور ان جیسے بزرگ جو ہمارے جو رہنما گئے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے کردار دیکھ لیں، ان کے طریقے دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے خاص طور پر، اور انیق صاحب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ علماء کرام نے تفصیل سے لکھا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مسلمانوں کا جو مال ہوتا ہے جو کہ عشر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، ٹیکس کے ذریعے خلیفہ وقت کے پاس، حکومت وقت کے پاس جمع ہوتا ہے، اس پر بیعین ہی وہی حکم لاگو ہوتا ہے جو یتیم کے مال پہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، ضرورت مند ہے یعنی کہ جو شخص اس کام کو کر رہا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ معروف طریقے سے کھائے، اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناحق کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اقتصاد فی النفقہ، اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک بہت عظیم آیت ہے، اور اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، اپنی فائنینشیل پلاننگ، اکنامک پلاننگ کے اندر کہ اخراجات کم کریں۔ ابھی حال میں ہی میں ایک بڑے اکانومسٹ ہیں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بجٹ آنے کے بعد کے پر، تو وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس چیز کی تو کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو انتظامی اخراجات ہیں اس کے لیے قرضہ لے لیا جائے، یہ کر لیا جائے، ٹیکس بڑھا دیا جائے۔ کبھی اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے کہ یہ جو اخراجات ہم نے ایسے پھیلا رکھے ہیں، ہمارا جو معمولی سا اسٹرکچر پھیلا ہوا ہے اس کے اندر ہم کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو بھی تھوڑا حجم کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ہمارے اخراجات کا یہی طریقہ کار رہا، اسی طریقے سے تعیش والے رہے تو ہماری ٹیکس کلیکشن ڈبل بھی ہو جائے اور ہمارے سب کچھ جو ہے ہمارے ملک کا قرضہ نہیں اتر سکے گا۔ اربوں روپے کا قرضہ جو اربوں ڈالر کا قرضہ جو ہمارا بڑھتا جا رہا ہے ہر سال، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ تو اخراجات کو اعتدال پہ لانا، اخراجات اگر زیادہ ہوں تو دنیا میں بڑی سے بڑی معیشتیں تباہ اسی سے ہوئی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ دیکھو نہ تو ہاتھ گردن سے باندھ کے رکھو، نہ یوں پھیلا کے رکھو۔ تعبیر ہے اس بات کی کہ نہ تو بخل کرو اور نہ اس طرح کا اسراف اور تبذیر کرو کہ آخر میں لوگ تمہیں جو ہے وہ ملامت بھی کریں اور لوگ کہیں کہ یہ بالکل ہی گیا گزرا آدمی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، ہر وقت یہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تنزل کی کیفیت پیدا ہو، معاشرہ آپ کو عجیب سی نظر سے دیکھے، معاشرے کے اندر آپ
ایک گراوٹ کا شکار ہوں، چاہے وہ فرد کی سطح پہ ہوں، چاہے وہ طبقے کی سطح پہ ہوں، چاہے وہ ملک کی سطح پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ایک بات اور جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک مسلمان کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کے دل میں کبھی مال سے محبت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہاتھ باندھ کے رکھنا پیچھے یہ نکال دیا دل سے، کنجوسی نہیں، مال سے محبت نہیں، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات، کہ آپ کو مال خرچ کرنا ہے، فضول خرچی نہیں، اسراف نہیں، لیکن مال کی محبت بھی نہیں دل کے اندر. بالکل ایسی مال کی محبت ایسی ہو کہ حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے. مال کی محبت ایسی ہو کہ جہاں ضرورت ہے اور حق ہے وہاں آپ خرچ نہ کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ تو فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال گاڑے رکھتے ہیں قیامت کے دن آنکھ میں تپا کر ان کے پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ سب ہے جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے، ڈھیر لگا رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ مال کو اس طرح جمع رکھنا کہ خرچ نہ کرنا، اس میں جو واجب حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، نہ زکوٰۃ صدقات کرنا. یا جیسے آج کل کے دور میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ کورونا کے نتیجے میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں. ایسے لوگ دیکھیں میں نے جو اس انتظار میں کہ اگر کوئی ضرورت مند گھر بیچے تو سستا خرید لوں، کوئی اگر آدمی اپنا کوئی پراپرٹی بیچ رہا ہے سستا خرید لوں، کسی کی مجبوری سے فائدہ ایسے موقع پر دوسرا رویہ اللہ کے نبی تعلیم کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آتا ہے، سارے لوگ باہر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں دگنی قیمت میں بیچیں. وہ کہتے ہیں میں تو ایک کے بدلے 10 لوں گا. تو لوگوں نے کہا یہ کون دے رہا ہے آپ کو ایک کے بدلے میں؟ انہوں نے کہا میرے ایک ذات سے سودا ہو گیا ہے اور سارا اللہ کے راہ میں کیا کہ بھائی اس وقت مدینے میں ضرورت ہے، اب ایک کے بدلے میں 2 نہیں لے رہا، میں لوگوں میں تقسیم کروں گا اور اس طرح سے کروں. یہ ایک جذبہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں لوگ ہیں ایسے کام کرنے والے، لیکن مجموعی رویے میں جو خرابی پیدا ہوئی. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے نیک صاحب کہ جب یہ کیفیات معاشرے میں ہوتی ہے نا خرچ کرنے کی، تو میں نے جیسے بدعنوانی کہا، اس کے نتیجے میں ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے حرص. اور مال کی حرص جو ہوتی ہے یہ انتہا سے خراب چیز ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج دیکھیں نا کہ وہ دوا جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ اعلان کر دیتے ہیں، ایک دوا کے بارے میں تجربے کے طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اعلان کیا کہ یہ ہمیں مفید معلوم ہوئی ہے. اگلے دن وہ پاکستان میں وہ دوا جو ہے اس کی کامیابی یا نایابی پیدا ہو گئی، لوگوں نے خرید کے ذخیرہ کر لی کہ 100 کی چیز 500 میں بیچیں گے. یہ جو مزاج ہے خوف خدا کی کمی کے ساتھ ساتھ حرص ہے کہ ایک دن میں ہم امیر ہو جائیں. یہ حرص بھی اللہ کو نہیں پسند. ایک تو حرص ہے مفتی صاحب، دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ اکثر ایک آیت پڑھتے ہیں جو یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم ولو کان بہم ایثار جو ہے یہ تو اس معاشرے مسلمان کی صفت ہے. یہ کرونا وائرس ماسک ان کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، سینیٹائزر اس کی قیمتیں بڑھ گئیں. اللہ اکبر. دوائیں جیسا آپ نے بات فرمائی کہ ایک دوا، وہ تو دوا اس کے لیے جو اینٹی کرونا وائرس ہے، ہر دوا وہ قیمت بڑھا دی گئی. اللہ اکبر. میں دوا کھاتا ہوں تو وہ دوا ڈبل قیمت پہ ہو گئی. تو میرا بیٹا لے کر آتا ہے، اسے غصہ آیا اس بات پر. تو میں نے اس کو کہا کہ تم غصہ نہیں کرو، جتنے پیسے یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو. اس نے کہا بابا یہ 500 کی دوا تھی 1000 روپے میں دے رہا ہے. میں نے کہا دے دو، وہ دے دو اور انجوائے کرو، بس آ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو یہ معاملات، اچھا یہ معاملات کہ یعنی کراچی سے خیبر تک ہم ایک مصیبت میں ہیں، پوری دنیا مصیبت میں ہے. اللہ اکبر. تو ایک دوسرے کے کام آنا، استحصال نہیں کرنا. آپ نے کہا کہ مکان بیچ رہے ہیں لوگ، تو یہ مکان بیچ رہا ہے تو فائدہ اٹھائیں مجبوری سے. یہ مکان بیچنا، مکان خریدنا تو بہت بڑی بات ہے. یہ دوائیں 500,000 روپے کی دوائیں، یہ ماسک، یہ سینیٹائزر، اللہ اکبر. قیمتیں اس زمانے میں، ابھی عید سے پہلے رمضان میں جو شاپنگ ہوئی کورونا میں ہوئی نا، قیمتیں ڈبل کر دی گئیں. تو ہم بات کرتے تھے اور دیکھتے تھے جا کر کہ یہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور ان میں سے اکثریت روزے سے ہے، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ شاید یہ ہوا، آپ بتائیے ہمیں کہ کوئی فہم دین میں کوئی کمی ہے؟ انیق صاحب اس کے اندر اللہ پہ توکل میں کمی ہے جی، اور اس بات پر یقین میں کمی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں گے تو ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا. لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک موقع آیا کہ آج اگر میرے پاس ذخیرے میں ایسی چیز پڑی ہے کہ میں اس کی قیمت دگنی کر دوں تو میرے پاس شاید 50 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں فلاں کام کر لوں گا. لیکن اگر میں اس کو نہیں کرتا، آج میں 50 لاکھ سے محروم ہوں گا، لیکن اس کا فائدہ جس آدمی نے لے کر دعا دے دی مجھے، اس کا فائدہ میری پوری نسلوں میں جائے گا. اور وہ بعد والی نسلیں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا لگ گئی.
ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا ہمیں یہ مل گیا، جی ہاں، یا الٹا ہوتا ہے. یہ اگلا حصہ جی اس آیت کا یہی فرما رہا ہے کہ تیرا رب جسے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے. عبادہ خبیرا بصیرا. اور اس وجہ سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ مسلمانوں سے خیر خواہی، مسلمان کیا انسانوں سے خیر خواہی، جس وقت مصیبت آتی ہے جی ہاں، انسانوں سے کیا یعنی صاحب جانوروں سے خیر خواہی بھی اللہ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ ذی روح جو کہ جس کا جگر ہوتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی میں تمہیں فائدہ. چنانچہ پرندوں کو، انسانوں کو، سب کے ساتھ جو ہے وہ کرنے میں فائدہ ہے. تو ایک تو اس آیت کے اندر یہ تلقین ہے کہ ہاتھ کو نہ تو بخل کا شکار ہو جاؤ، ہاتھ جوڑے رکھو گردن سے، اور نہ اس کا شکار ہو جاؤ کہ تم جو ہے اتنا پھیلا کر اتنا تقسیم کرو، اتنا کچھ لٹا دو، اپنی ذات پر لٹا دو، دے دو، سب کچھ کرو کہ پھر آخر میں تم خود ضرورت مند ہو کے ہاتھ پھیلاؤ. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو ضرورت مند نہ بننے دینا، اپنے لیے رکھنا. تو یہ اس آیت کے اندر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشی نظام مسلمانوں کو سکھایا ہے. اور ایک خاص بات جس کے تحت یہ بات بیان کرنی بھی ضرور ہے نیک صاحب، جب انسان کا ایمان کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس پہ غلبہ حال ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزاج کے لیے مشہور تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ کچھ مت رکھو اپنے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تجار جو کہ اس زمانے میں صحابہ کی اولاد تھے، بعض ان میں صحابہ بھی تھے، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آ جاتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بزرگ آدمی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں نہ رہیں، آپ یہاں نہیں رہ پائیں گے. پھر مدینہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں ان کو خادم کے ساتھ بھیج دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو ان کا مزاج ہے یہ بہرحال دین میں تو یہ نہیں ہے، لیکن ان کی شخصیت پہ بڑا غلبہ تھا. بڑے وہ فقیر منش قسم کے اور بڑی جلیل القدر ہستیوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو شخص ابو ذر سے زیادہ سچا لہجہ رکھتا ہو. یہ اتنی بڑی عظیم شخصیت، لیکن وہ مزاج ان کا یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ کچھ مت رکھو، جو آج ہے تمہارے پاس وہ رکھو. تو ایک جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر تعلیم دی. صحابہ کرام و خلفائے راشدین کی تعلیم آپ دیکھیں، وہ فرماتے تھے کہ خوب خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لیکن مستقبل کے لیے یا اس کے لیے رکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا اور جنگ قادسیہ کے بعد، تو صحابہ کرام کے درمیان آپ نے مجلس میں بیٹھ کر اس بات کا کہا کہ میں ابھی جو میرے پاس مال و اسباب آئیں میں ان کی تنظیم کروں گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے اس کو فائدہ مند. تو اس سے ہمیں ایک فائنینشیل پلاننگ ملتی ہے کہ اپنی جو پلاننگ اور بھی چیزیں کرو، لیکن ایک اس چیز پہ ضرور توجہ دینا کہ اپنے اخراجات کو اعتدال میں رکھو اور اس کو کنٹرول میں رکھو. اس آیت میں یہ تلقین ہے. پھر اس اگلی آیت میں اللہ نے اپنی مشیت کا بیان کیا، اپنی مشیت کا بیان کیا. اس آیت کو بیان کر لینے کے بعد کہ رزق جس کا چاہتا ہوں میں اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہوں، اور جس کا رزق میں چاہتا ہوں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی فراہمی کے حوالے سے سنت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ استحقاق دیکھتا ہے یا استعداد دیکھتا ہے بندے کی؟ ارشاد. انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض معاملات کو مشیت پہ رکھا ہے. مشیت کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ اللہ کا خاص کی جو رضا اور اس کی جو منظور اس کی مرضی ہے، یہ جو بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، قطعی سمجھ میں نہیں آ سکتی. فضل کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل کے بارے میں فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. رزق کے بارے میں فرمایا کہ تیرا رب جس کو چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے. فراخ کر کے قارون کو اتنا دے دیا، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قارون کو اتنا دے دیا کہ اس کے جو خزانے کی چابیاں تھیں وہ پتہ نہیں کتنی بڑی جماعت، بعض میں 40 اونٹ پہ اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ابتدا کی زندگی مکہ کی، خاص طور پہ شیعہ ابی طالب والی، وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا حالت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کو چیز نہیں ہوتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چمڑے بھون کے ہم لوگ کھائے. تو اللہ رزق کی تقسیم کیا کرتا ہے؟ اسی وجہ سے رزق کی بنیاد پر، کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر، دنیاوی طور پر کسی کے منصب کی بنیاد پر کبھی بھی اللہ کے یہاں کی بلندی طے نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں کی بلندی طے ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ شخص اللہ کے کتنا قریب ہے. بہت امیر آدمی بھی اللہ تک جا سکتا ہے. چنانچہ بعض ادیان میں، خصوصاً کرسچینٹی میں، مسیحیت میں یہ تصور رہا کہ خدا تک پہنچنے کا واحد طریقہ یہ کہ انسان
مال کو بھی چھوڑ دے. چنانچہ ان کے ہاں جو سب سے بڑا عروج رہا وہ یہ رہا کہ رہبانیت اختیار کی جائے. اس کے پیچھے یہی سبب تھا کہ ان کا یہ خیال تھا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے. ہمارے دین نے تعلیم کی کہ نہیں؟ ہمارے دین میں تو یہ تعلیم کی کہ عشرہ مبشرہ وہ لوگ جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی 10، ان میں سے 2 ایسے تھے جو اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے دسترخوان سے کتنے لوگ کھایا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، یہ عشرہ مبشرہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا تاجر نہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کے پاس بے تحاشا رزق ہو اور وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے، اور انتہا سے زیادہ فقیر بھی اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے، اور انتہا سے زیادہ فقیر بھی اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے. یعنی فقر اور امارت یہ اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی تقسیم میں کوئی استحقاق، کوئی استعداد کچھ نہیں رکھی، صرف فرما دیا مشیت. ٹھیک ہے، اب میرا سوال عبادی خبیرم بصیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا سوال آپ سے اس سلسلے میں یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو میرا دین مجھے کیا تعلیم کر رہا ہے؟ رزق میں وسعت ہے نا. مثلا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق میں پورے کر رہا ہوں، میرے رزق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، میری عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، عمر بھی رزق کی ایک شکل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بالکل ایسی ہے. اب تقسیم کرو، یعنی انسان دوستی جیسے آپ نے فرمائی، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ صرف انسانوں سے محبت نہیں بلکہ جانوروں سے بھی محبت، کیونکہ جانور بھی مخلوقات خداوندی ہیں. بالکل ایسی. اللہ اکبر. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ رزق میں سب چاہتے ہیں کہ بڑھاوا ہو، فراوانی ہو، میرے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ میرا دین مجھے کیا تعلیم کر رہا ہے؟ قرآن کریم کیا تعلیم کر رہا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا، ایک آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اس کے راہ میں وہ لوٹا دے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفق یا بلال، بلال خرچ کیے جاؤ، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کبھی تنگی کا تصور مت رکھنا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خلق خدا پر جو خرچ کیا جاتا ہے، صلہ رحمی کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں رزق بڑھتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے. بعض روایت میں صلہ رحمی کے لیے آتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جس وقت ضرورت ہو بظاہر خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے رزق میں فراخی کی، اور رزق میں فراخی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور جائز محنت کرنی چاہیے. اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکیزہ طیب مال کیا خوب چیز ہے اگر وہ نیک آدمی کے پاس ہو. نعم المال الصالح للرجل الصالح، پاکیزہ صاف ستھرا مال اگر ایک نیک آدمی کے پاس ہے تو کیا خوب چیز ہے. کیوں؟ اس نیک آدمی کے پاس ہونے کا فائدہ ہوگا کہ عام لوگوں کو بھی جائے گا، وہ اپنی نیکیوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور اگر کسی خراب آدمی کے پاس ہے تو وہ ناجائز کاموں میں لگے گا، گناہ کے کاموں میں لگے گا، حرام چیزوں میں لگے گا. تو یہ بات ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے کہ رزق بڑھانے کی کوششیں کرنا، رزق بڑھنے کے لیے دعا مانگنا اور یہ ساری چیزیں کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے. کوشش کرنے کی اجازت ہے، جائز طریقے سے ہو، جائز حدود میں ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ ہمارے 2 بڑے تاجر صحابہ جو اتنے امیر کبیر صحابہ تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان کو جنت کی بشارت اللہ کی نبی کی زبان مبارک سے اس دنیا میں ملی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی حد ہی نہیں کہ انسان جہاں تک چاہے جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ اس لحاظ سے کی ہے کہ اپنی مشیت سے کر دی، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اور اس میں کوئی اللہ سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی اللہ نے معیار نہیں رکھا. بہت گناہ گاروں کو کتنا دیا ہوا ہوتا ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی تو یہی الفاظ فرمائے تھے ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، پروردگار تو نے فرعون اور اس کی قوم کو اس دنیا میں زیب و زینت دی ہے اور اموال دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں یہ بات فرمائی 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ایک راستے پر چل پڑیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. تو جو اللہ کے منکر ہیں
ہم اس دنیا میں ان کے لیے اور مزین کر دیتے، ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کی مال کی طرف تو رغبت ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ وہ نہ ہوتا، اللہ نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے اس طرف بہہ جائیں گے، تو اللہ آزمائش کے طور پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے منکر ہیں ان کے سونے چاندی کے محلات بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب جو ہے نا وہ زخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، یہ سب دنیا کی زندگی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلقین فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، دولت ہے، مال ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ الفاظ فرمائے گئے. سورہ حدید میں فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. اس کائنات کے اندر اللہ نے جو نظم و نسق بنایا ہے، جو اس کائنات کو چلانے کے لیے رکھا، اس کے لیے اللہ نے مال و دولت رکھا. اس سے پچھلی آیت میں جیسے آیا تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، کم زیادہ رکھا، اس پر کوئی مراتب کوئی درجات اپنے ہاتھ میں رکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، کہ اللہ کی حکمت کہ کس کو کتنا دینا ہے، جو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اور سید الانبیاء علیہ السلام جب سو کے اٹھتے ہیں تو جسم پر ان کے جو چٹائی کے نشانات ہیں، تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنایا، لیکن دنیا کی بادشاہت نہیں دی، وہ آپ کے لیے کچھ جچتی بھی نہیں. لیکن انبیاء نے بادشاہ بڑے بڑے پیدا کیے، ایسے بادشاہ پیدا کیے کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو. جی سبحان اللہ. لیکن جو بادشاہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ اس کا سید الاولین والآخرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے پہلے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس پر ہم آئیں. ایک بات رزق کے حوالے سے جتنی گفتگو ابھی آپ نے فرمائی، اور ظاہر ہے اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے نہ رکھو وغیرہ، مال اور دولت کے حوالے سے ہم نے بات کی. مفتی صاحب کہ کیا رزق کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، مال، دولت، کھانا پینا، یا رزق جو علم ہوتا ہے کیا وہ رزق نہیں؟ اولاد رزق نہیں؟ شہرت رزق نہیں؟ اچھے دوست رزق نہیں؟ ارشاد اللہ حاضر قیاس. علی صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس پر ہمارے یہاں آج کل کے علماء لکھتے ہیں کہ ہم رزق کو بڑا محدود کر دیتے ہیں. جی ہاں. اللہ کی طرف سے دیا گیا کوئی بھی ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی عطیہ، یہ اللہ کا رزق ہے. اور اگر یہ مخلوق خدا کے فائدے کے لیے آ سکتا ہے، اس کو پھیلانا چاہیے. کسی کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے انتظامی صلاحیت دی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دے رکھی ہے، کسی کو کچھ بعض کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ وہ خلق خدا کے کام آ سکتی ہیں، کسی کو اللہ نے شہرت عطا فرماتی. یہ سب من جانب اللہ ہے. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے پیسے خرچ کرے. اللہ نے اس کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، وہ لوگوں کے کام میں آ سکتا ہے، وہ اس کام میں لے کر آئے. رزق کے بہت سارے مطالب ہیں. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر وہ نعمت جو کہ ظاہری اور باطنی نعمت ہے وہ رزق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ہوتی. یہ بالکل اللہ کا فضل ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. کسی کو اللہ شہرت دے دیتا ہے، کسی کو اللہ دولت بھی تحاشا دے دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو سونا بن جاتی ہے. ایسے لوگ اللہ نے دیے ہوتے ہیں. ملیں آپ تو ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کیا ہوگا، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ان کی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات کہ میں سرحد میں اور کوئٹہ میں ادھر جاتا ہوں تو بعض ایسے تاجروں کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا رہ جاتا ہوں. کہنے لگے میں دیکھتا رہ جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آدمی جو ہے وہ کوئی ایسی ٹھیلا لگاتا ہوگا، مگر وہ اکیلا آدمی ایک دن میں کروڑوں کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم رکھی، کچھ میں صلاحیتیں رکھی. اس لیے ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، اگر وہ خلق کے لیے، مخلوق کے لیے نافع ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو اس کو پہنچانا چاہیے. اس سے جڑتی ہوئی ایک بات ہے، ہمارے یہاں یہ جو کتابیں چھپتی ہیں، کاپی رائٹس وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس پر ہمارے علماء کی رائے یہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کاپی رائٹ بنا کے اپنے نام کر لیتے ہیں. اس کا کاپی رائٹ اگر مخلوق کے لیے فری کر دیا جائے تو یہ وہ رزق ہے جو مما رزقناہم ينفقون میں آ جائے گا. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایجاد آپ کے ہاتھ پہ کرائی، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی ایجادات کی ہیں، اور بجائے اپنی ایجاد کو پیٹنٹ کرانے کے، رجسٹر کرانے کے، انہوں نے اس کو فری کر دیا. یہ پینسلین کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کو جسے موجد تھے انہوں نے یہ کیا.
اس طرح کی جو ہمارے پاس کورونا کے حوالے سے دوائیاں آ رہی ہیں، بعض کے بارے میں سننے کا ہے کہ کوئی ان کی ڈسکوری آئے، انہوں نے کہا نہیں اس کو میں رجسٹر نہیں کراؤں گا، یہ مما رزقناہم ینفقون میں آتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی صلاحیت دی ہے، اس کو کرنا مما رزقناہم ینفقون میں آتا یعنی انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ بالکل ایسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری حصہ پروگرام کا ارشاد فرما دیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ ذرا سا اسے کھول دیجئے اور جو ذرا جوڑ دیجئے حالات حاضرہ سے۔ دیکھیے انیس صاحب، اس میں یہ اصل میں ایک آیت ہے کہ جس کے اندر عربوں میں اور اقوام میں رواج تھا کہ بچے زیادہ پیدا ہوتے تو مار دیے جاتے تھے کہ بھئی اب ان کو کون پالا، خاص طور پہ بیٹیاں بیٹیاں بھی ماری جاتی تھیں کہ پالے پوسے گا کون ان کو۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات ارشاد فرما دی کہ اگر اس دنیا میں کوئی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سبحان اللہ، اللہ کے ذمہ رزق ہے، تم لوگ اس کو اس وجہ سے مت مارو کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بنیادی تعلیم ہے کہ اولاد کو اس کی وجہ سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج کل تو اولاد کو لوگ قتل نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے، لیکن اس کی دوسری شکلیں ہیں۔ چنانچہ جیسے آپ نے تعارف میں یہ بات سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے یہاں جو یہ ایک زمانے میں فیملی پلاننگ، جس کو ہم تحدید نسل کے نام سے کہیں، تنظیم نسل، جب یہ آئی تو اس کو من حیث المجموع ایک اسٹیٹ پالیسی کی حد تک ماننے سے علماء نے اختلاف کیا۔ شرق و غرب کے علماء نے یہ بات کہی کہ ایک انفرادی طور پر کسی شخص کی بیماری یا کسی انفرادی شخص کے مسائل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ایک بحیثیت اسٹیٹ پالیسی کے بیان کرنا یا اس کی بنیاد پر نافذ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے نقصان ہے، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ پاپولیشن پلاننگ، جی، خاندانی منصوبہ بندی، یہ خلاف دین ہے؟ یہ اس طریقے سے کہ ریاستی سطح پر ایسے کرنا اور یہ ثابت کرنا، دین کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، یہ ریاستی سطح پر اس طرح سے مجموعی غلط ہے۔ انفرادی کسی بھی، یہ فلسفہ نہیں، انفرادی تو وہ کنڈیشنل ہو گئے، استثناء ہو گیا، استثناء کو ہٹا دیجیے۔ رزق کی بات ہو رہی ہے، رزق کشادہ اللہ کرتا ہے، تنگ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ کہ 2 بچے ہوں گے تو زیادہ اچھے پل جائیں گے بنسبت 10 بچوں کی، تو یہ جو سوچ ہے یہ خلاف دین ہے؟ جی، یہ سوچ خلاف دین اس معنی میں ہے کہ اگر دیکھیں انیس صاحب، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہم اپنی معاشی بدنظمی، جی، مس ایڈمنسٹریشن، ڈس ایڈمنسٹریشن کو ان نعروں کے پیچھے چھپا دیتے ہیں جا کر۔ آج کی دنیا کے اندر وہ ملک جن کی آبادی زیادہ ہے، آج ان ملکوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک تو ہمارے لیے بڑا ذخیرہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، یہ جو خطہ ہے چائنا کا، یہ کہلاتا ہے کہ پاپولس کنٹریز ہیں اور ان کے پاس ینگ جنریشن کا جو تناسب ہے وہ کوئی 50 سے 60% کے درمیان ہے، لہذا دنیا کے اندر آنے والے وقتوں میں یہی قومیں آگے جائیں گی۔ تو یہ قومیں کیسے آگے جائیں گی؟ جب اولاد ہوئی ہے تو جا رہی ہیں نا آگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے، اور چائنا میں بھی جو تجربہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی 1 بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے، آج جتنے بھی دنیا کے جو ہمارے سوشیولوجسٹ ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ریاست کی سطح پر خاندان کی پلاننگ کرنے کے جتنے بھی نتائج دنیا میں سامنے آئے ہیں وہ اچھے کبھی بھی نہیں آئے۔ کبھی بھی یہ کوشش کرنا کہ صرف بیٹا ہو یا یہ کوشش کرنا کہ بیٹے بیٹیوں کے بارے میں ہم تقسیم کریں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، سبحان اللہ، اور یہ کام کرنا اس نیت سے کرنا کہ ہم اس کے ذریعے وسائل مینج کریں گے۔ یہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کچھ بھی اللہ مردوں کو بھی رزق دیتا ہے اور عورتوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو یہ صرف عورتوں کو بھی ڈیگریڈ نہ کیا جائے، بالکل نہ کیا جائے۔ اور آج میرا سوال یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے یہاں 2 بچے ہیں آج تو وہ بھی اپنے اچھے طریقے سے نہیں پال پا رہے ہیں، تو کل کیا ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ بغیر اولاد کے اچھا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ آپ نے فرمائی، لیکن یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا وہ ایک دین کا فلسفہ، 2 بچے بھی اچھے نہیں پل پائے یا 12 بچے اچھے پل پائے، کیا یہ میرا مسئلہ ہے؟ جی، رزق اللہ کے ہاتھ میں، جیسا کہ آپ نے فرمائی، اور ایک جملہ جو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو رزق ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ رزق ابھی ہم مال و دولت کی حد تک رکھ رہے ہیں، یہ مال و دولت ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ہم اس کے امین ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ اولاد اچھی طرح پل جائے گی یا یہ اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی امتی کہلائے گی؟ اگر یہ اولاد جس کو ہم نے بہت ہی ناز و نعم کے ساتھ پالا، آگے بڑھ گئے یہ، لیکن یہ اچھے مسلمان اہل ایمان میں شمار ان کا نہیں ہوا، تو یہ 2 بچے یا 6 بچے یا 8 بچے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ دین کیا چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ٹھیک ہے مفتی صاحب. تو یہ دو بچے ہی اچھے وغیرہ یہ فرسودہ نعرے ہیں، یہ خلاف دین نعرے ہیں. ہاں جیسا آپ نے بات فرمائی استثناء، اگر کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اگر عورت کی ڈیلیوری سے اس کے انتقال کا احتمال ہو تو وہ عورت کسی فرد کے بارے میں بھی علماء کی رائے ہے کہ جیسے عورت کس لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی ایک آدمی کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اولاد، بہت زیادہ اولاد اس کے لیے ممکن نہیں ہے، بیمار ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. انفرادی مسئلہ انفرادی ہے، مسائل اس کو الگ ہیں. اجتماعی نہیں بنایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بعض جگہ اس فرمان کو کسی اور معنی میں لے جایا جاتا ہے، لیکن جو فرما دیا وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ حرف آخر ہے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر بالکل کرو، محسوس کروں گا. بالکل ایسی قیامت میں، قیامت کے دن قیامت کے دن بہت سارے انبیاء کو آئیں گے جن کے ساتھ 2 امتی ہیں، کسی کے ساتھ 100 امتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں جب میں قیامت میں حاضر ہوں اللہ کے پاس تو سب سے زیادہ امت میری ہو. سبحان اللہ. مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، یہ وہ حدیث ہے جو ہم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں. جی ہاں. تو امت کی تعداد کے بڑھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی عقیدے کے رخ پر بھی. اور اب یہ جو بات ہے نا بچے 2 ہی اچھے، عقیدے کے رخ پر تو بہت تنقید سنتے رہے ہم لوگوں نے کہا یہ مولوی حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں. اب ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، پاپولیشن کے حوالے سے اکانومسٹ ہیں، سب ہیں، وہ سب اس بات پر آ گئے ہیں کہ یہ فرسودہ قسم کی باتیں ہیں اور یہ حکومتوں نے صرف ایک آڑ بنائی ہے اپنی مس مینجمنٹ اور بد انتظامی کی، کرپشن کو چھپانے کے لیے. اللہ تو عادل ہے، اللہ نے رزق بانٹ رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ زمینی خدا بن جاتے ہیں، وہ انسانوں کا استحصال کرتے ہیں. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. مفتی ارشاد صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری علمی کمی کو دور کیا اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کیا. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو بھی درست آپشن آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی ارشاد صاحب، ایک پرچی نکال لی آپ نے. آج کے ونر ہیں خالد محمود صاحب لاہور سے، گلبرگ لاہور. خالد محمود صاحب گلبرگ لاہور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جاہل پر انعام کرنا غلاظت پر باغ لگانا ہے. اللہ اکبر. جاہل پر انعام کرنا غلاظت پر باغ لگانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر